جزاک اللہ ماشاءاللہ بڑے اثر انداز دے نال ساڑی سماعتاں معطر فرما رہے ہیں بلا کاری حسن شیخ صاحب دعائے خالق کائنات انہاں دے صوت دے اندر برکت و ترقی نصیب فرمائے۔ نام دے دوران مسلم کی جینت بنے حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرشید قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد جہانگیر صاحب، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد طاہر عباس چشتی صاحب اور جتنے علماء کرام تشریف لے آئے ہیں تمام احباب کو دل دی عطا کرائیاں نال خوشم دے دکھنا۔ جو اس میں گرامی شرف لوح و قلم ہے، جو اس میں گرامی شرف لوح و قلم ہے، وہ دل پہ رقم دل پہ رقم دل پہ رقم ہے، اور دیتا ہے جو منزل کا پتہ اہل طلب کو، دیتا ہے جو منزل کا پتہ اہل طلب کو، وہ ان کا قلم ان کا قلم ان کا قلم ہے، اور مجھ جیسے گناہگار پہ اس درجہ عنایت، ہم کیسے گناہگاروں پہ اس درجہ عنایت، یہ ان کا قلم ان کا قلم ان کا قلم ہے۔ نبی رسول مقبول کے لیے ملتمس ہوں ہمارے جوابات کی عظیم آواز، خوبصورت آواز قرب باغ مدینہ حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرشید قادری صاحب آپ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز سے ہمارے قلوب آذان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سلام محفل میلاد شریف زیر اہتمام محترم حضرت علامہ قاری حسن عباس پردیالی صاحب نے نگاہی کرنے والے گرامی دعاؤں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اہتمام کرنا، مہربانہ کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ساڈے واسطے ذریعے رسول قاری صاحب کا کیا تشریف ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ اللہ پاک دی نظر چو کچھ بھی نہیں، بھامے شکلوں صورت چند ہوئے کوٹی مل نہیں ہوتا خدا کے، بھامے کارن نالوں دولت مند ہوئے، تکلیا علم پڑھیا گل پڑھتی نہیں، بھامے پاس کتاب تیو بند ہوئے، رفیق رب انہوں پسند کردہ کبلی وال مجھڑا پسند ہوئے، کبلی وال مجھڑا پسند ہوئے، جب تو روزہ حضور دا یاد آوے ہوئے کھتے ادب بھیڑ لینا، یادا جنہ بھی درد مینو دینیا نے، میں ہونا جو کیف وہ کھیڑ لینا، تیری نسبت پاک دے آسرت دکھ جنے بھی ہوڑ نبیڑ لینا، جدوں مینوں سکون دی لوڑ ہوئے، ذکر حضور دا
گل کریے تور خود مشتاق حضور دے کادے واسطے تور دی گل کریے تے وڈے کرم کمائنی بھلائے ہو بھی ککھا وچ رول دے سن وقت میرے تے پھڑ لکھ بڑھائنی بھلا ہو بھی تے کلر شور زمین سب میرا بانا بھوٹے کرم دے لائنی بھلا ہو بھی پتا سارا سردار نو کیتیاں ادارے کھولنا حضرت سیدنا پیر میرے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ کلام وہ جب بھی پڑھا جائے اور جتنی بار پڑھا جائے اس کی الگ ہی انداز میں اس کی چاشنی ہے اور اس کی محبت ہے. اج سکھ میں جا
اللہ سبحان اللہ۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ جو بریلی مکتبہ فکر ہے یہ رب کی توحید نہیں ملی اور اس ساری نعت میں دائدار گھوڑا نے رب کی تعریف کی ہے کہ کتنا سونا محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور مکتے میں کیا فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عربی تاجدار ویکھ کے عربی عربی تاجدار ویکھ کے آمنہ دلال ویکھ کے عربی تاجدار ویکھ کے عربی تاجدار ویکھ کے من گئے کفار ویکھ کے کفار ویکھ کے من گئے ویکھ کے آمنہ سرکار کی عظمت سماعت فرمائی کہتے ہیں سبحان اللہ کہ ڈاچیوں ضعیف کھل گئی سونا شاہ سوار ویکھ کے سونا شاہ سوار ویکھ کے سونا شاہ سوار ویکھ کے مدنی لجپال ویکھ کے آمنہ دلال ویکھ کے آمنہ دلال اور منکران موت پہ گئی منکران موت پہ گئی اکٹھ دل بیزار ویکھ کے اکٹھ دل بیزار ویکھ کے عربی تاجدار ویکھ کے اور حاصل کلام سے کیونکہ
امان فیملی کافی تعداد میں اور میں مولا علی کا ذکر کرنے والا ہوں کہنے سبحان اللہ کہ دشمنا میدان چھت دیتے دشمنا میدان چھت دیتے روشی پاٹی جاؤں
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے نال قاری عبدالرشید صاحب اپنی حاضری پیش فرمائی. اللہ پاک مزید آواز برکت عطا فرمائے. دوران نعت حضرت علامہ محمد احمد چشتی صاحب تشریف لے کے آئیں. سرکار دی محفل اس کو آمدید آتے ہیں جی. ایک دفعہ محبت نال کہہ دو سبحان اللہ. الف علا چمبے دی بوٹی میرے مرشد مار وچ لائی ہو. الف علا چمبے دی بوٹی میرے مرشد مار وچ لائی ہو. نبی اسباب دا پانی ملیا ہر رنگے ہر جائی. نبی اسباب دا پانی ملیا ہر رنگے ہر جائی ہو. اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلاتے آئی ہو. جیوے مرشد کامل باہو جائے بوٹی لائی. چونکہ میلاد دی محفل ہے الحمدللہ بڑی خوبصورت محفل سجائی استاد محترم جناب قاری حسن عباس صاحب نے. اللہ پاک کی راضی عمر دراز کرے اور اسی طریقے نال سرکار دے میلاد ہوندے رہن. ایک دفعہ محبت نال کہہ دو سبحان اللہ. کہ سرکار دے روڑی مکڑے دے کہ میں توصیف بیان کراں. قاری صاحب نویں ربائی تہاڈی نظر کر رہے ہیں کہ سرکار دے روڑی مکڑے دے کہ میں توصیف بیان کراں. اور ظلم دیکھ کے کونڈا تو لکھواری جن کرو. سرکار دے نوری مکڑے کہ میں توصیف بیان کرا. انہیں ظلم دیکھ کے کنڈا تولا کباری جن قربان کرا. اے حسرت یار نقیبی دی. اے حسرت یار نقیبی دی. پورے دل دے کن ارمان کرا. صبح شام درود محمد دے پڑھ کے تازہ ایمان کرا. اور حضور فرمانے نے دو چیزیں تھوڑے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں. میری محفل مراد باس حاضری کرا کے آگے سنا خانو دینی باقی انشاءاللہ چل رہی. ایک دفعہ محبت آ کہہ دو سبحان اللہ. ایک میں گل ضروری دس نہیں بھوکے نہ پچھتانا. ایک میں گل ضروری دس نہیں اگر بھوکے نہ پچھتانا. باپ محمد عربی دے نہیں ہو نبی کوئی آڑا. جد دل میں پیار ہے پائیں گندہ کدی اس نہ کام نہیں رانا. ان ڈرن دی لوڑ نقیبی نہیں انہیں جنت اللہ سے جان. انہی الفاظ دنال سنا خان مصطفیٰ بلبل مدینہ جناب حافظ محمد دنگال سے ملتمس ہوں کہ مختصر حاضری کریں تشریف لائیں. نعرے کا جواب محبت نہ دے کے سنا خان مصطفیٰ کی حوصلہ افزائی کرنی اور اپنے امتی ہونے کا ثبوت بھی کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. محبوب میں وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب سے اولا ہو
خوبصورت انداز کے ساتھ حافظ دانی علامہ سرکار قاری علیہ صاحب سے معاف میں اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت کا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں میں نظر کر رہے تھے بلند سے کہتے ہیں سبحان اللہ محمد محمد صداتیں بڑی ہیں انہیں عمر ساری عبادتیں بڑی ہیں یہ چند چود ویدہ ادو کتنے تکڑا جداں زلف سونے ہٹا دے بڑی ہیں اور جے پایا اسی ادے نادا پٹکا بھلا اس کو کس نے سزا دے بڑی ہیں جدوں میں تو پوچھنا ہے حاکم نگیراں ادوں نات تیری سنا دے بڑی ہیں اور اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے شاکر شجاع آبادی نے کیا خوبصورت لکھا کہ ذکر تینڈے یاردا مولا کریندا رہ ونجاں ذکر تینڈے یاردا مولا کریندا رہ ونجاں تو میرازی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہ ونجاں اور تینڈا مینڈا ہک جو ہے محبوب تے وگنی کروں تینڈا مینڈا ہک جو ہے محبوب تے وگنی کروں تو عرشتے نا کنے میں ہچ چویندا رہ ونجاں تو عرشتے نا کنے کیڑا سونا نام محمد دا اس نا دیاں ریساں کام کرے تو عرشتے نا کنے میں ہچ چویندا رہ ونجاں اور محمد یا محمد تبے سے چھوٹے ہیں میری یا پھر احاطہ نہ کر سکی تیرا نہ جانے کیسے تجھے لوگ سوچ لیتے ہیں انہیں پاس کے ساتھ ساتھ مشہور بھی اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد احمد چشتی کولی صاحب تشریف لاتے ہیں رب نواز حسنہ سے سماعت علیہ صاحب الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیب المصطفیٰ من علی المؤمنین بالنبی المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین فخر موسیٰ کی بات کرتا ہوں فخر موسیٰ کی بات کرتا ہوں ناز عیسیٰ کی بات کرتا ہوں فخر موسیٰ کی بات کرتا ہوں ناز عیسیٰ کی بات کرتا ہوں اور جس سے عیسیٰ بھی لیں شفا سالم اس مسیحا کی بات کرتا ہوں اپنے مقصد کی بات کرتا ہوں اپنے مقصد کی بات کرتا ہوں ہاں حسن احمد کی بات کرتا ہوں طور پر جو ہوا صائم میں محمد کی بات کرتا ہوں اسی ذوق کے ساتھ ایک مرتبہ اپنی حاضری پیش کرنے کی نیت سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی زینت القرآن جناب قاری محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیگر علماء کرام برادر محبت جناب بھائی ملک مہر علی خان اور عزیز القدر جناب حضرت علامہ قاری حسن آباسا حاضرین محفل کتنا خوبصورت منظر اور سما ہے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے گھر میں اللہ کے محبوب کا ذکر کر کے اللہ رب العزت کی اس عنایت کا شکر ادا کر رہے ہیں مجھے اور آپ سب کو اللہ رب العزت نے اس نبی کا امتی اور غلام بنایا ہے جس کی غلامی کے لیے انبیاء نے بھی خواہشیں پیش کی
بس ایک جملہ سرکار کا عرض کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ صحابہ کے عظیم اجتماع میں صحابہ سے مخاطب ہو کر قیامت تک آنے والے سرکار کے جملہ غلاموں کو میرے کریم آقا نے اپنی بارگاہ سے اس نسبت پر یہ ذوق عطا کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے غلاموں تم کتنے خوش قسمت ہو کہ سارے نبیوں میں سارے رسولوں میں تمہارا حصہ ہوں۔ نہیں بتایا آپ نے جواب بات حضور نے کتنے خوبصورت کی۔ آقا فرماتے ہیں میں سارے نبیوں میں میری ذات تمہارا حصہ ہے اور ساری امتوں میں اے میرے غلاموں تم میرا حصہ ہو، سارے غلاموں میں تم میرا حصہ ہو۔ اور اس محبوب کو پھر خدا نے کیا شان دے کر دیا، تمہیدی کلمات کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ حسن ہے۔ زلیخا کو مصر کی عورتیں تانا دیتی ہیں، کیسی ہے بادشاہ زادی کہ ایک غلام پر کچھ فریفتہ ہو گئی ہے۔ آپ نے جواب دیا چلو غلام سمجھتی ہو تو ایک نظارہ تم بھی دیکھ لو۔ آپ نے دعوت کا اہتمام کیا، مصر کی عورتیں اکٹھی ہوئی، جب بیٹھی سب کو پھل بھی پکڑا دیے اور ساتھ بات قرآن کی ہے، ساتھ چھریاں بھی دے دی۔ اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا حضرت جب میں آپ کو اشارہ کروں بس آپ نے خواتین کے اس مجمع کے سامنے سے بس ایک لمحے میں گزر جانا ہے، کھڑے ہو کر توقف فرما کر زیارت نہیں بخشنی، بس ایک جھلک آپ نے ان کو دکھانی ہے۔ اب کیا منظر ہے، زلیخا کا گھر ہے، مصر کی عورتیں ہاتھوں میں پھل لیے چھریاں لے کر ضیافت بھی قبول کر رہی ہیں اور ادھر انتظار بھی کسی کے آنے کا ہے۔ تو اتنے میں وہ پھل کاٹ رہی ہیں، کوئی کھا رہی ہے کوئی کاٹ رہی ہے، اور اس شغل میں لگی ہوئی ہے اور انتظار ہے بڑی تڑپ کے ساتھ کہ ابھی حضرت یوسف دیکھتی ہے۔ اس دوران ہی وہ یوسف جن کے رخ انور میں خدا نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کا حسن رکھا تھا، وہ اس دوران ہی پھل کٹ رہے ہیں۔ خواتین انتظار میں بیٹھی ہیں کہ سامنے سے نہ حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا، اور پھر منظر کیا تھا، کیفیت کیا تھی حسن یوسف کی کہ جب سامنے سے گزرے اور مصر کی عورتوں نے ایک لمحے میں حضرت یوسف کی حسن کی جھلک دیکھی تو منظر کیا تھا، کاٹ تو پھل رہی تھی اور انگلیاں کاٹ بیٹھی، آنکھیں کھلی ہیں اور نگاہ حضرت یوسف کے چہرے پر ایک لمحہ پڑی، انگلیاں کٹ گئی، درد کا احساس ہی نہ ہوا۔ اس قدر حضرت یوسف کی حسن میں گم ہوئی۔ صاحبو یہ حسن یوسف ہے، یہ حسن یوسف ہے کہ جس کو دیکھ کر مصر کی عورتیں ہاتھ کاٹ بیٹھی ہیں۔ حسن مصطفیٰ بھی دیکھ لیں۔ حضرت علامہ ابو نعیم خصائص کبریٰ میں فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کا حسن خدا نے حضرت یوسف کو عطا کر دیا، سارے رسولوں سے بڑھ کر خدا نے حضرت یوسف کو حسن عطا کیا ہے۔ اور جب یہ حسن میرے آقا کے قدموں میں آتا ہے، جب حسن یوسف میرے آقا کے سامنے آتا ہے تو پھر حضرت ابو نعیم کہتے ہیں پھر کیفیت یہ ہے حسن یوسف مصطفیٰ کے حسن کل، ایک ہے جز، ایک کیا ہے جز اور ایک ہے کل۔ فرمایا حسن یوسف
اس کے سامنے تو ایک جز کی حیثیت رکھتا ہے. کس کی حیثیت رکھتا ہے؟ جز بھی، کسی اور نور کا نہیں. اس جملے پر توجہ. حسن وہ جز بھی چاند کا نہیں، وہ جز بھی سورج سے نور لے کر نہیں، وہ جز بھی اگر ہے تو علامہ ابو نعیم خصائص کبریٰ فرماتے ہیں، صاحب خصائص کبریٰ فرمایا یہ جز بھی چمک رہا ہے تو چہرے مصطفیٰ کے نور سے. احمد رضا کی زبان میں نہ عرض کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، آقا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حضرت یوسف کو عورتوں نے دیکھا انگلیاں کاٹ بیٹھی، پر سرکار کے زمانے پاک میں تو کبھی ایسی بات نہیں ہوئی کہ دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹی. تو جب صاحب محبت و عشق کو پاک میں روایت کی شاہ عبد الرحیم کو سرکار کی زیارت نصیب ہوئی، عرض کیا حضور اس نے یوسف تو دیکھنے والی انگلیاں کاٹ بیٹھی اور حضور آپ کو دیکھنے والوں کا یہ حال نہیں ہوا. تو سرکار پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فرق بھی تو ہے نا. حضرت یوسف کے چہرے میں جو حسن ہے وہ بے پردہ ہے، اس پر کوئی حجاب کوئی پردہ نہیں ہے. اور اللہ نے میرے حسن پر، اللہ نے میرے نور پر، میری روحانیت پر اور میرے روح انور پر 100 نہیں، میرا حسن تو خدا نے 70,000 پردوں میں چھپا کے رکھا ہے. کتنے ہزار پردوں میں؟ 70,000 پردوں میں چھپا کے رکھا ہے. اگر ایک پردہ، وہ بھی سارا نہیں، ایک پردہ تھوڑا سا ہٹ جائے تو کائنات میں کوئی آنکھ ایسی ہے ہی نہیں جو چہرے مصطفیٰ دیکھ سکے. آنا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت ہی. کیا ایک جملہ اور دیا تھا، مصر کی عورتوں نے جب اس نے یوسف دیکھا کیفیت کیا، انگلیاں کٹ گئی، انگلیاں کٹ گئی. درد ہوا، درد تو ہوا تھا، اور حسن اتنا غالب ہوا، حضرت یوسف کا حسن اتنا غالب ہوا کہ حسن نے اس قدر مستغرق ہوئی. درد تو ہوا پر محسوس نہیں ہوا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، توجہ ہے آپ، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی تلخی حق ہے، موت کی تلخی حق ہے. اور جب مصطفیٰ کا سچا پکا غلام کثرت کے ساتھ حضور کا ذکر کرنے والا، کثرت کے ساتھ حضور پر درود و سلام کے گجرے پیش کرنے والا، جب آخری وقت آتا ہے تفریق محسوس ہی نہیں، درد ہے ہی نہیں، تکلیف کا پتہ ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ کس طرح مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، انگلیاں کٹ گئی پر درد محسوس. اور آخری وقت آتا ہے، موت کی تلخی تو ہوتی ہی ہے، تکلیف تو ہوتی ہی ہے، پر جب اس وقت سامنے چہرے مصطفیٰ ہوتا ہے تو حضور کا دیدار درد پر غالب آ جاتا ہے. ایسا سری سکتی حضور گزرے اور سرخیر لوگوں میں سے، سرخیر لوگوں میں سے، اکابر بزرگوں میں سے آپ کے وصال کا وقت قریب آیا. ایک نہیں 70 اولیاء کو حضور نے زیارت بخشی. کتنے؟ 70 اولیاء کو حضور نے زیارت بخشی. اور حضور آج کسی خاص پروگرام میں تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. 70 میں سے ہر ایک نے عرض کیا حضور آج جلدی میں ہے، کہاں کی تیاری ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں آج میرا سری سختی زندگی میری غلامی میرے عشق میں گزارنے والا دنیا سے جا رہا ہے، اور آج ہم اس کے استقبال کو اس کے گھر جا رہے ہیں. تبھی تو حضرت بلال کا آخری وقت تھا. دیکھا بیوی رو رہی ہے، آپ مجھ سے بولا خیر ہے کیوں روتی ہو؟
جواب دیتی ہے آپ کی ہجر و فراق میں رو رہی ہے، چند لمحوں کے آپ مہمان ہیں، دنیا چھوڑ کے جانے والے ہیں، تو ظاہر ہے جب اپنا جائے تو غم تو ہوتا ہے نہیں۔ بلال کا جملہ سنیے، آپ فرماتے ہیں واہ ترابا، آج بلال کے غم اور دکھ اور پریشانی کا دن نہیں ہے، آج بلال کی موت کا دن نہیں ہے، آج بلال کے سوگ کا دن نہیں ہے، آج تو خوشی منا، آج تو بلال کی خوشی کا دن ہے، شادی کا دن ہے۔ رفیق حیات عرض کرتے ہیں بلال کیسی بات کرتے ہو، موت کا دن غم کا دن نہیں ہوتا۔ فرمایا اوروں کے لیے غم کا دن نہیں ہو، غم کا دن ہوگا، موت کا دن آج بلال کی تو خوشی کا دن ہے۔ وہ کہتے ہیں فرمایا ادھر موت کا بہانہ ہے، ادھر مصطفیٰ کے دیدار کا نذرانہ نصیب ہو رہا، تبھی تو معمول من الرسول۔ تاجدار گولڑا نعت لکھتے لکھتے اس کمال پہ پہنچے اور استغاثہ پیش کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں۔ اے صورت شاہداں پیش نظر، اے صورت شاہداں پیش نظر، رہ وقت نزاعت روز حشر، جس قبر دے پل تھیں جب ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سنت تھیاں۔ میں نے ایت پاک میں عرض کیا تھا مصر کی عورتوں نے اس میں یوسف دیکھا تو گم ہو گئی، حلیمہ سے پوچھنا جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، حارث شوہر کے ساتھ ہے، اور جب حضرت عبد المطلب کے ساتھ دروازے پہ رک جاتے ہیں آپ کے شوہر حضرت حارث، اور حلیمہ سعدیہ اندر کمرے میں جاتی ہے، اب فرماتی ہے میں نے کیا منظر دیکھا کہ سرکار آمنہ کے حجرے طیبہ میں سبز بچھونے پر محل استراحت ہے، میرے حضور کے سر انور پر پردہ ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں پاس بیٹھ گئی، اب ہمت کرنے لگی کہ پردہ ہٹا کے دیکھوں تو صحیح لال کیسا ہے۔ سنیے گا حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب میں نے پردہ ہٹایا اور میری نگاہ نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، اگر جملے سننے کے لیے حلیمہ سعدیہ کے مزاج رکھتے ہیں غور کر دیتا ہوں، اگر غور کے ساتھ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے جو حضور کے رخ انور سے تھوڑا سا پردہ ہٹایا تو کیفیت کیا ہے حلیمہ سعدیہ کی؟ فرماتی ہے فَأَشْفَقْتُ عَنْ أُوكِظَهُ لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ، میں پہلے تو تیار تھی کہ حضور کو بیدار کرتی ہوں، حضور کو جگاتی ہوں، جب پہلی نگاہ چہرے مصطفیٰ پر پڑی ہمت نے ساتھ چھوڑ دیا، طاقت ختم ہو کے رہ گئی، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا یاد میں ہوں یا خواب میں کھڑی ہوں۔ حضور کے حسن میں، حضور کے نور میں اور حضور کے جمال میں اس قدر گم ہو گئی۔ عجیب کیفیت ہے، نہ بول سکتی نہ اظہار کر سکتی نہ کوئی کیفیت اور ہے، بس حیران کھڑی ہوں۔ جب تھوڑی طبیعت سنبھلی، کیفیت بدلی، فاقہ ہوا، سنبھلی، تو میں حضرت عبد المطلب سے کہتی ہوں چھوڑوں کچھ نہیں، پر ایک بار اپنے شوہر سے مشورہ تو کر لوں۔ حلیمہ کہتی ہے دیدار تو میں نے کیا تھا، یہ شرف تو مجھے نصیب ہوا تھا، اب اپنے شوہر سے مشورہ کرنے کے لیے جو آئی تو حارث کا دل تو پہلے ہی حضور کے عشق سے مچل رہا تھا، پہلے ہی حضور کی محبت کی آگ مچل رہی تھی، اور حارث کہنے لگے حلیمہ دیر کیوں کرتی ہے، مجھے محروم کر رہی ہے اس حسین کے دیدار سے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں اب حاضر ہوں، جب آیا نہیں ہے حلیمہ سعدیہ صرف دیدار کر کے واپس ہے، کہتی اب آئی تو میں نے دیکھا حضور کی آنکھیں بند ہے، پر آنکھیں ضرور بند ہیں، کائنات کو جل نہیں ہے میرے نبی سے، کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے کریم آقا تشریف فرما ہے اور حضرت عباس حضور کے چچا سامنے بیٹھے ہیں اور بار بار نہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، بار بار حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کا تو وظیفہ ہی یہ تھا کہ بس مجلس مصطفیٰ میں بیٹھ کر حضور کے رخ طیبہ کی تلاوت کرتے تھے، حضرت عباس حضور کے چہرے انور کی تلاوت کر رہے ہیں، اتنے میں حضور نے توجہ فرمائی، دیکھا کیا عباس حلق من حاجت، عباس خیر تو ہے بس مجھے دیکھی جاؤ، میری دیدار کر رہا ہوں، آنکھ چمکتے بھی نہیں، نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے، ٹک ٹکی لگا کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ عرض کرتے حضور
اب جو پاس بیٹھا نا تو حضور مجھے نا آپ کا وہ وقت یاد آ گیا جب تم بوڑھے میں تھے، مجھے وہ مجلس یاد آ گئی، مجھے وہ لمحہ یاد آ گیا، رات کا سما تھا، چوکری کا چاند چمک رہا تھا اور میں وہ بوڑھے کے پاس بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ آسمان کا چاند مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے پہ ناچ رہا تھا۔ کہا تھا نا کسی نے بن کر کمر کھلونا، بن کر کمر کھلونا اس سمت بھاگتا ہے، بن کر کمر کھلونا اس سمت بھاگتا ہے جس سمت کملی والے انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اب آقا نے سنا، حضور مسکرائے، فرمایا چاچا یہ تو بات کی باتیں، یہ تو بات کی باتیں، آؤ تمہیں میں اس زمانے کی بات بتاؤں جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، اس زمانے کی بات بتاؤں جب میں ماں کے پیٹ میں تھا۔ چہرہ نچل اٹھا، خوشی سے جھومنے لگے حضرت عباس، پتہ سے چلا حضور کے ذکر سے خوش ہو کر چہرے کا کھل جانا ہی دلیل ہے کہ ذکر مصطفیٰ سے خوش ہونے والے خاص لوگ ہی ہیں۔ حضرت عباس کا چہرہ کھل اٹھا، انتظار میں حضور وہ سناؤ نا۔ آپ فرماتے ہیں سناتا ہوں پر بات بڑی اہم ہے، بات بڑی اہم ہے۔ اس بات سے پہلے حضور نے حلف اٹھایا، قسم اٹھا کر حضور نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدیہ، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، انی اسمع صریر القلم علی اللوح المحفوظ انا فی ظلمت الاحشاء۔ اس زمانے میں جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، کہاں تھا؟ آپ ہی ماشاءاللہ رہو میں ایک رہ کے آئے ہیں، زمانہ یاد ہے؟ تو ایک لمحے کی بات سنا دو، یہ آپ کو 10 سال کی بات بھی یاد نہیں ہوگی بچپن کی۔ حضور کیا ماں کے پیٹ میں تھا، لوہے محفوظ پر، یہ خوشحال کے ساتھ نہیں ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، لوہے محفوظ پر قدرت کا قلم چلتا تھا، اور قدرت کے قلم کے چلنے کی آواز تیرا مصطفیٰ ماں کے پیٹ میں سن لیتا تھا۔ بات ختم نہیں ہے، اگلا جملہ بھی ہے، سجود القمر امام العرش اسمع، دوسرا فرمایا جب عرش اعظم کے سامنے، کہاں یہ لوح محفوظ سے اوپر ہے، عرش اعظم کے سامنے چاند سجدے میں جاتا تھا، عرش اعظم کے سامنے چاند سجدے میں جاتا تھا۔ کملی والے فرماتے ہیں چاند کے سجدے کی آواز اتنی دور والی میں ماں کے پیٹ میں سن لیتا تھا۔ جو مصطفیٰ تیرا آقا لجپال آقا ماں کے پیٹ میں لوح محفوظ کی آواز سن سکتا ہے، عرش اعظم کے سامنے سجدے کی آواز سن سکتا ہے، وہ میرا نبی صرف تیری محفل دیکھ نہیں رہا، تیری محفل کو سن بھی رہا ہے۔ دور نزدیک سے، دور نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت۔ باتوں نکلی تھی نا حضرت حلیمہ سعدیہ کی جگہ سے، کیا فرمایا؟ جب چہرہ دیکھا تو گم ہو گئی، دوسرے لفظوں میں بے ہوشی کی کیفیت۔ جب ہوش آیا شوہر نے کہا دیر نہ کر، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں کب مجھے جلوہ نصیب ہوتا ہے۔ آپ فرماتی پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں نے وجدت یدہ علی صدرہ، حلیمہ کہتی ہے میں نے اپنا ہاتھ، آنکھیں حضور نے بند رکھی ہوئی ہیں، آنکھیں حضور نے بند رکھی ہوئی ہیں، اور سینے پر رکھا میں نے ہاتھ۔ مصطفیٰ پہچان گئے ہاتھ کسی اور کا نہیں ہے، اسے آنے والی خاص مہمانہ کا ہے۔ فوجدت یدہ علی صدرہ، فرماتی ہے میں نے ہاتھ حضور کے سینے پر رکھا، جب ہاتھ رکھا نا حضور نے مجھے دیکھا، صرف دیکھا نہیں، فتبسم، مجھے دیکھ کر حضور مسکرانے لگے، اور مسکرا کر تبسم فرما کر مصطفیٰ استقبال کر رہے ہیں، جی آیا
اب فرماتی ہیں وفتح عینیہ وخرج نور خلال السماء، حسن میں گم بھی ہوئی، تبسم میں مصطفیٰ بھی دیکھا. آپ بھی ماشاءاللہ تبسم فرماتے ہیں، کبھی کہہ کے بھی لگا دیتے ہیں، جس کو کہہ کے کوئی اسلام پسند نہیں کرتا، نہ میرا مصطفیٰ پسند فرماتے ہیں. اور تبسم تو میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، چہرے پہ مسکراہٹ کی کیفیت یہ تو مصطفیٰ کی سنت ہے. ہاں کبھی کبھی حضور کے اس تبسم میں اضافہ ہوتا، اور اندھیری رات میں اگر کملی والے مسکراتے اور مسکراہٹ میں اضافہ ہوتا تو مصطفیٰ کے دانتوں سے نور نکل کر دیواروں کو بھی روشن کرتا تھا. فرماتے حضور نے تبسم فرمایا، میں نے تبسم میں مصطفیٰ کا لطف اٹھایا، اور پھر حضور کی آنکھوں سے میں نے کیا دیکھا؟ نور نکل رہا ہے. مصطفیٰ کی آنکھوں سے نور نکل رہا ہے اور آسمانوں کو بھی روشن کر رہا ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، جب میں نے حضور میرے گود میں جلوہ گر ہوئے، تڑپ تھی نا، وہ بشارتیں دیکھی تھی، واقعات دیکھی تھے، مبارکیں سنی تھی انبیاء سے، اب تڑپ تھی کہ جلد حضور کا دیدار کروں. آئے حلیم حضرت آمنہ مخدومہ کائنات، آپ کی والدہ مائدہ نے جب پہلی نگاہ سے دیکھا نا حضور کا چہرہ، سنے کیا خوبصورت جملے فرماتے، نظر تو الیہ فاذا هو کالقمر لیلۃ البدر یفتح کالمسک الاظفر. آپ فرماتے مجھے تو یوں لگا چودھری کا چاند آسمانوں پر نہیں چمک رہا، چودھری کا چاند تو میری گود میں چمک رہا ہے. اور پھر دیکھیں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، جب سے حضور میرے گھر آئے، میرے محلے پر حضور نے کرم فرمایا وجود مصطفیٰ ایک میرے گھر میں تھا. لم یبق منزل من منازل بنی سعد، تو محلے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا، 10 تھے، 100 تھا، 1000 تھا، جتنے گھر بھی تھے، حضور کا جسم مقدس ایک میرے گھر میں تھا. اور مصطفیٰ کے جسم کی خوشبو محلے کے ہر گھر سے آتی تھی، ہر گھر سے خوشبو آتی تھی. کیوں نہ آئے؟ امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ہاں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. جب سے حضور آئے، پہلے گھر میں غربت تھی، فاقے تھے، کات سالی تھی، پریشان حال تھے، اور جب سے حضور آئے ہم نے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا. ہمارا گھر تو حضور کے حسن و جمال سے روشن رہتا تھا. کسی نے پوچھا ایمان مجھے رات کو باہر بھی جانا پڑتا ہے، اندھیرے میں تو کیا کرتی ہے؟ چراغ لے کے جاتی ہے. ہم آگے نہیں، چراغ لے کے نہیں جاتی، سینے سے مصطفیٰ کو لگا لیتی، اور جس اندھیرے میں جاتی ہے وہ اجالے میں بدل جاتا ہے. اور حضرت ام خولہ آپ کی ہمسائی کہتی ہے، ایک دن حاضر ہوئی، کہتی ہے امام بڑی امیر ہو گئی ہے. تجھے کیسے پتا چلا ہے کہ میں امیر ہو گئی؟ میں آج رات میں اٹھی، پورے محلے میں سناٹا تھا، تاریکی تھی، اندھیرا تھا. جب میں نے دیکھا تو تیرے گھر کے روشن دانوں سے روشنی نکلتے، میں سمجھ گئی امیر ہو گئی ہے. ہم چراغ گل کر کے سوتے ہیں اور یہ چراغ جلا کے سوتی ہے. حلیمہ سعدیہ جواب دیتی ہے، بہن ام خولہ ہم نے تو کب کا یہ چراغ گل کر دیا ہے، یہ چراغ کی روشنی نہیں ہے، رات کو میرے گھر سے نور نکلتا ہے، وہ چہرے مصطفیٰ کا نور ہے، وہ چہرے مصطفیٰ کا نور. کیسا چہرہ؟ یہ تو نور ہے ہی سے، جو شے میرے حضور سے منسوب ہو جائے خدا اس کو بھی حسن عطا فرما دے. ایک دن سرکار تشریف لا رہے ہیں، گھر پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کو بڑے غور سے اور حیرانگی کے ساتھ اور تعجب کے ساتھ حضور کو دیکھا. آقا فرماتے ہیں عائشہ کیوں پریشان ہو، حیران بیٹھی ہے؟ خیر تو ہے. اب تک کہ دو بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں دیکھ رہی ہوں ہوش و حواس میں، خواب نہیں ہے، یاد میں باہر بارش برس رہی ہے. کیا ہے باہر؟ اور آپ کے اوپر چھتری بھی، چادر بھی،
اور آقا آپ کے کپڑے بھی گیلے نہیں ہوئے، نہ زلفوں کے بالوں پر کوئی پانی کا قطرہ نظر آتا ہے، نہ داڑھی شریف پر کوئی پانی ہے، حضور سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہے۔ میرے حضور نے نا ان کے سر کی طرف دیکھا، تو آقا فرماتے ہیں عائشہ آج سر پہ کیا رکھا ہے؟ آخری بات ہے آپ کے ذوق کا امتحان بھی ہے، ایسا سر پہ کیا رکھا ہے؟ سر پہ کیا رکھا؟ اب کرتے تو آج خیال آیا کہ چلو اپنا دوپٹہ اتارتی ہوں اور آج مصطفیٰ کی مزمل کی چادر سر پہ رکھتی ہوں۔ تو حضور آقا مسکرائے فرمایا عائشہ پھر سچ کہتی ہو، پر فرق یہ ہے کہ پانی کی بارش نہیں برس رہی، یہ چادر مصطفیٰ کا صدقہ اپنی آنکھوں میں نور ہے جو خدا کے نور کی بارش کو دیکھ رہا ہے۔ جہاں چادر ہو، جہاں مصطفیٰ کی چادر ہو وہاں نور برسے، جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہو تو خدا کتنے انوار عطا فرمائے گا۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے اور چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات۔ اللہ تعالیٰ آج قبول کرے میرے بات، خطیب ابھی ہیں، پروگرام جاری ہے ماشاءاللہ، تو پروگرام کاری حسن عباس صاحب کو پیش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ، بڑے حسن انداز ہے نال استاذ العلماء حضرت علامہ مولا محمد احمد چشتی صاحب آپ خطاب فرما رہے تھے، دعائے خالق کائنات انہوں نے علم کے اندر برکت ترقی نصیب فرمائے۔ دوران خطاب سڑی کی زینت بنے حضرت علامہ مولانا قاری محمد نوید چشتی صاحب خطیب اعظم سرگودا، میں آپ لوگوں دل کی عطا گرائیاں دا خوش آمدید آکھنا۔ محمد صدا دے بڑیے، محمد صدا دے بڑیے، ایویں ساری زندگی نبھا دے بڑیے، جے پائے ہوسی ادے نہ دا بٹکا، جے پائے ہوسی ادے نہ دا بٹکا، دسو اس کو کس نے سزا دے بڑیے۔ نعت رسول مقبول کر ملتمسان قاری قرآن بلبل باغ مدینہ قاری محمد لطیف سیالوی صاحب آپ آمین اور جہادی پیش کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ تمامی باپ اور سمجھنے بارے گئے درود پاک نظران کوئی زبان خاموش نہ رہے، ذوق نال شوق نال محبت نال اور سمجھنے بارے گئے پلیز صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا رب دے مجھ کو زبان مدح سرائی کے دیئے، کیونکہ جانا ہے مدینے میں گدائے کے لیے، کیونکہ جانا ہے مدینے میں گدائے کے لیے۔ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اسی ذوق کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا سوڑے دی ذات درود پڑھنے سرمایہ نہ کرو یار گو جاوے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے بزم جو مدنی یاد دیئے، اے بزم جو مدنی یاد دیئے، اتھا خود مٹھڑے من ٹھارا
مٹی تائیں چمدا ادراواں دی اج قدم رکھن سرکار کراں کیوں نہ ناز نصیباں تے میرے کول خدا دے یار آسن میرے عشق دے اجمل دعویٰ ہے اس محفل وچ سرکار آسن میرے عشق دے اجمل دعویٰ ہے اس محفل وچ سرکار آسن عیسیٰ نو بھیج کے دنیا تے پہچان کرائے رب جس دا نانا دے نال چا خود لکھے کلمہ پڑھائے رب جس دا اس ذات دے اجمل امتی ہیں ایک قرآن بنائے رب جس دا اتھی آمد تو قربان منے اے میلاد منا اے رب جسدا اتھی آمد تو قربان منے اے میلاد منا اے رب جسدا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر گونجا لے پیر سید عارف شاہ صاحب تشریف لے آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق جناب پیر طریقت شریعت جناب پیر سید عارف شاہ صاحب استانہ عالیہ مربان شریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تمامی اب آپ بیٹھ کے پھر سب انسان فرمائیں تمامی اب آپ بیٹھ جائیں رحمان رحیم کریم اتنا اور رحمان رحیم کریم اتنا سانو اتنا پیار نواز گئے میرے مالک اپنے اپنے آنو پہ کر خود مختار نواز آئے سجدہ کھلوا مالک تو سجمل کرم دی حد مک گئی جدو اپنا یار نوازے اور جیڑا در ہے نر لجپانا دا اور جیڑا در ہے نر لجپانا دا اس در نو سب لجپانا جتھے مک دیئے گل شریعت دی اس ہستی نو لوگ با کمالات سج مرشد حافظ کامل ہے اور دے دے کے لوگ مثالات کیڑی مثال اور جنہ میرے علی جے رنگ چھوڑن اس پیر روپیر سیالات جنہ میرے علی جے رنگ چھوڑنا اس پیر نو پیر سیالات نات دو اشار کوئی زبان خاموش نہ رہے میرے نال مل کے تمام دوست حاضر لگا لو رب الجلال تمام دے گھر خیر و برکت عطا فرمائے میرے آقا میرے
سواری پڑھی لیکن گونج جاتے ہیں میرے گھر آقا دے آؤ میرے گھر روشنی ہوے میرے گھر آقا دے آؤ میرے گھر روشنی میرے گھر روشنی ہوے جزاک اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی دوران نات سکھائی کی زینت پڑھیں پھر طریقت رہنما شریعت پیر سید عارف حسین شاہ گیلانی میں آپ ہوں دل دی عطا گرائیاں نال خوش آمدید آکھنا اور جتنے بھی علماء کرام سکھائی کی زینت پڑھیں میں تمام علماء کرام دل دی عطا گرائیاں نال خوش آمدید آکھنا تو شاہد و عالم کا قضا ہے کہ نہیں ہے تو شاہد و عالم کا قضا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے اور یہ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے یہ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے اور یہ چادر تطہیر ہے زارا کا قصیدہ یہ چادر تطہیر ہے زارا کا قصیدہ ہر بیٹی کے سر پہ یہ رضا ہے کہ نہیں ہے اور ہر گھر میں سجی رہتی ہے سرکار ہر گھر میں سجی رہتی ہے سرکار کی محفل قرآن بھی آقا کی ثنا ہے کہ نہیں ہے اور پہنچا جو قبر میں تو نکیرین سے پوچھا اس دیش میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے اور جھکتا نہیں سر میرا خضر شاہ ہو کے آگے جھکتا نہیں سر میرا خضر شاہ ہو کے آگے کیونکہ آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے خطاب کے لیے ملتمس ہوں ہمارے مہمان خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد نوید چشتی صاحب آپ آمین اور اپنے مواعظ حسنہ دنال ہمارے قلوب اذان منور فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الأولياء كفارة أو كما قال بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلو علیہ وآلہ تمامی احباب جھوم جھوم کے 2-3 مرتبہ با آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام بس واجب الاحترام وارث مسند صدارت صاحبزادہ والا شان آفتاب ولایت مہتاب شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید عارف حسین شاہ صاحب گیلانی حافظہ اللہ تعالی میرے مسلک نے جیت علماء کرام فضلاء
وارثان محرم منبر، ثنا خانان، شیریں لسان، سامعین، حاضرین، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی خوبصورت بابرکت روح پرور تقریب سعید بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عنوان تے بڑی محبت اور عقیدت کے نال میرے بزرگ جناب محترم ماسٹر میر علی خان صاحب انہوں نے اور انہوں نے صاحبزادگان خطیب ملت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا جناب قاری محمد حسن عباس بندیالوی صاحب اور آپ کے برادران نے اس قسم کا انعقاد کیتا ہے۔ دعا کرتا کہ اللہ تبارک و تعالی صدقہ ذکر مصطفیٰ دا کہ محفل اپنی پاک اور بلند بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور میرا مالک اس محفل کی برکت نال اللہ تبارک و تعالی تہاڈا اور میرا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ حاضرین مکرم، میرے تو قبل استاد العلماء نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا جناب محمد احمد چشتی گولوی صاحب دامت برکاتہ القدسی، آپ نے بڑا ہی خوبصورت علمی گفتگو فرمائی، تواڈے میرے قلوب و اذہان منور فرمایا۔ تو یقیناً اگر وپار دیکھا جائے انہوں کی گفتگو تو بعد گفتگو بڑھتی تو نہیں، مگر یہ قاری حسن صاحب آپ کا حکم اس کی تعمیل کرتے ہوئے، اور پھر میں اپنے مقدرہ تے اس بات تے ناز کرتے ہیں کہ علماء کی فہرست بہت موجود ہے لمبی چوڑی، جو کہ میرے سر دا تاج نے، اور پھر میرے لیے بہت بڑی فخر والی بات ہے کہ صاحبزادہ پیر سید عارف شاہ جی آپ بھی اسٹیج کی جلوہ افروز نے، تو انہاں لوگوں کو میں دعا لواں گا، یقیناً میرے واسطے دعا بھی فرمان گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کی برکت نال تہانوں مینوں کثیر خیرات عطا فرمائے گا۔ تو حاضرین مکرم، انتہائی اختصار دے نال جو چند مقدس کلمات میں حصول برکت واسطے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ بڑے مشہور کلمات نے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی انہاں لوگوں کو ارشاد فرما دیو بفضل اللہ، جدو تواڈے تے اس سونے دا فضل ہو جائے، وبرحمتہ اور اس کائنات والے خالق کی رحمت ہو جائے، فبذالک فلیفرحوا، فرمایا پھر خوب خوشیاں منایا جائے، پھر خوب خوشی منانا۔ حاضرین مکرم، میں پھر ترجمہ عرض کرنا چاہنا، اس کو قبل ایک بات ذہن نشین فرما لو کہ پورے قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ تو لے کے سورۃ الناس تک جس مقام تو بھی اٹھائیں گا نا، جتھے بھی لفظ قل آئے گا، اللہ تعالیٰ پوری کائنات دے آقا محمد مصطفیٰ نے خطاب فرما رہے ہیں کہ اے محبوب تسی انہاں لوگوں نے ارشاد فرما دیو۔ کدی کملی والے ارشاد فرمان قل هو اللہ احد، اے محبوب تسی فرما دیو کہ اللہ ایک ہے۔ کدی رب تعالیٰ فرمائے سونے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب تسی فرما دیو کہ تسی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال محبت کر دیو تو فاتبعونی، پس میں مصطفیٰ کی اتباع کر، یحببکم اللہ، تو پھر جس خدا دے نال تو محبت کرنا اور خالق کائنات تیرے نال محبت فرمائے گا، کسی جگہ تے جس مقام تے بھی ذکر پڑے گا بات آئے گی، فرمایا جا رہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، فرمایا کہ سونے انہوں نے ارشاد فرما دیو میں پوری کائنات واسطے، میں کل کائنات واسطے اللہ دی طرف رسول بڑھ کے تشریف لے کے آیا۔ پتہ چلیا جتھے بھی لفظ قل آئے گا، فرمایا جا رہا سونے تسی ارشاد فرما دیو بفضل اللہ، جدو اللہ تبارک و تعالیٰ دا فضل ہو جائے، وابی رحمتی ہی اور اس سونے دی رحمت ہو جائے، فبذالک فلیفرحوا، اتنے حکم ان نہیں آیا فبذالک فلیرکعوا، فبذالک فلیسجدوا، فبذالک فلیفرحوا، فرمایا کس واسطے حکم دیتا؟ سجدے دا حکم نہیں، رکوع دا حکم نہیں، سجدے دا حکم نہیں، رکوع دا حکم نہیں، بلکہ حکم فرمایا جا رہا فبذالک فلیفرحوا، اے اللہ دا فضل ہوئے، سونے دی رحمت ہوئے، تو پھر جناب متھے تے بال نہیں آنا چاہیے، بلکہ خوشی منا اس انداز ہے کہ کوئی پوچھے اے تیری
لال کے تشریف لانے بفضل اللہ دو لفظ نے، ایک اللہ دا فضل، دوسری سونے دی رحمت. پنجابی کے اندر اگر میں اس کا ترجمہ کرا تو ان جو ہے کہ کسی بھی ہاں کہ رب تعالیٰ اولاد دی نعمت عطا فرمائے تو بیٹے کی صورت ہے اسی مبارکباد واسطے جاواں کہ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے تیرے گھر تیرے تے رب دا بڑا بڑا فضل ہویا کہ اللہ دے اولاد دے اندر تینوں بیٹے کی صورت وچ نوازیا. اے رب دا فضل. بیٹی ہوئی کسی کہنا تیرے تے رب دی رحمت ہوئی. جناب ایک دنیا دی کا ایگزامپل ہے نا تو اللہ دا قرآن پڑھ میرے رب نے فرمایا کہ اس فضل کو مراد کی ہے. میں قرآن پاک کا سہارا لاؤں گا. آواز قدرت آئی وکان فضل اللہ علیک عظیما. فرمایا اس فضل کو مراد کوئی عام ہستی نہیں. پوری توجہ نہ، کوئی عام ہستی نہیں، کوئی کسی عام ہستی کا ذکر نہیں. اس فضل کو مراد فرمایا اس فضل کو مراد فضل عظیم مصطفیٰ کی ذات ہے. بابی رحمت ہی اس کو مراد رحمت کون ہے؟ کون ہستی جڑی رحمت بڑی میں تشریف لے کے آئے نے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے محبوب اسی آپ کو ایک جہان واسطے نہیں، دو جہان واسطے نہیں، ایک عالم واسطے نہیں، دو عالم نہیں، فرمایا کل عالمین واسطے، کل عالمین واسطے رحمت بڑھا کے بھیجیا. تو جناب میں اگر غور ذوق واسطے قرآن پاک کا سہارا لے کے جناب کے سامنے عرض کرا تو حضرت جناب سلیمان پاک آپ نے اعلان فرمایا سی نے کون ہے جڑا ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے؟ میرے کو تخت حاضر کیتا جائے، اس کو قبر کی ملکہ بلقیس میرے کو میرے دربار میں آ جائے. تو سب تو پہلے ایک مجمع کے اندر ایک جن کھڑا ہویا. آپ نے فرمایا پہلے اپنا تعارف کروایا جا رہا ہے. قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک. میں ایک جن ہوں، میری طاقت اتنی. فرمایا کتنی دیر میں لے کے آئے گا؟ کہنے لگا انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک. اے اللہ دے پاک پیغمبر جناب او ملکہ بلقیس کے پہنچن تو پہلے میں جناب کی کچہری کے اندر آپ کے دربار کے آپ کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت بلقیس حاضر کر دیا گا. آپ نے فرمایا کوئی ہے جڑا اس کو بھی جلدی لے کے آئے؟ پوری توجہ لیکن مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. اس کو جلدی لے کے آئے. تو جناب حضرت سلمان پاک سے ایک غلام کھڑا ہوا جنہاں کا نام ہے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا آصف بن برقیہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں جناب اگر آپ کا حکم مبارک ہوئے تو ایک بندہ عاجز آپ کے حکم کی تعمیر کرے. فرمایا کہ اپنا تعارف کرواؤ. اور پہلے تعارف کروایا جا رہا. قال الذی عنده علم من الکتاب. عرض کی تھی اللہ نے پاک پیغمبر میں جن نہیں، میں جن نہیں، میں انسان ہوں اشرف المخلوقات کے اندر ہوں. فرمایا کہ کتنی دیر کتنی لاؤ گے؟ عرض کی تھی قال الذی عنده علم من الکتاب. میرے کو کتاب کا علم ہے. دیر کتنی لاؤ گے؟ قبل ای ارتبت الیک طرفک. اے اللہ دے پاک پیغمبر انہیں ٹائم منگا سی اس سے آن تو پہلا. میں اتنا لمبا گیپ نہیں منگتا، اتنا وایا نہیں منگتا، اتنا ٹائم نہیں رہتا. جناب قبل ای ارتبت الیک طرفک. میں جناب یا چپٹر تو پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر. اور قرآن اعلان فرماتا 2 مہینے کی مسافت سی. کتنی مسافت؟ 2 مہینے کی. یاسر بن برقیہ اللہ دے نبی دی پاک بارگاہ عرض کی تھی جناب 2 مہینے کا فاصلہ ہے. میں کتنی دیر چ لے کے آؤں گا جھپکن تو پہلے میں جس نقطہ نظر پر جانا چاہتا جناب کی سماعت کی توجہ کرنا چاہتا لفظ وہ کلمہ وہ جناب الفاظ حاضرین کرام. اور اللہ کے پاک پیغمبر نے کی فرمایا جو تخت بلقیس آیا نہ فرمایا قال ھذا من فضل ربی. اونچی آواز میں کہہ دو سبحان اللہ. قال ھذا من فضل ربی. یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے، میرے رب کا میرے اوپر. اور ایمان نال دسنا اے او سلمان پاک نے جنہاں دے کول تخت بلقیس آ جائے اب چپڑ تو پہلے تے فرمان ھذا من فضل ربی. اے میرے رب دا میرے تے فضل ہے. جن تے کچھ فضل ہوئے انہاں دا مقام ہے. اللہ اپنا سلامت رکھے. میں پھر جملہ رپیٹ کر رہا ہوں. قال ھذا من فضل ربی. اے میرے رب دا میرے تے فضل ہے. جنہاں تے کچھ فضل ہوئے اوے اس سلیمان پاک دا اے مقام کہ انہاں دے غلام کی تری طاقت اب چپڑ تو قبل اور جناب تخت بلقیس حاضر کر دے. تے اس ہستی دا کی مقام ہوئے گا جنہاں واسطے اعلان ہوا وکانا فضل اللہ علیک عظیما. تو پھر بابی رحمتی ہی حضرت موسیٰ پاک و خضر پاک نکلے نا کہ آپ ایک کشتی سوار ہے. کشتی کے اندر نفس کا تم سفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر.
اے اللہ دا قرآن ہے پوچھا گیا موسیٰ پاک نے سوال کی خضر پاک کی وجہ ہے فرمایا میرے نال جنت کے خاموشی میں اظہار کرنا ہے. پھر آپ نے ایک بچہ دیکھا بالا سے پکڑیا آپ نے مارا اس کو مار کی دیوار کے اندر بچے کے موت واقع ہو گئی. پھر دیوار کی رہی دیوار میں جناب حضرت خضر پاک نے ہاتھ لگایا آپ نے درست فرما دیتا اور ایک 3 سوال کیتے گئے اور آپ نے جواب دیتا خضر پاک نے فرمایا موسیٰ پاک سنو میں اس کشتی کے اندر نقش اس واسطے ڈالیا اگر وہ کنارے لگ جاندی اسے ڈکیت سن انہیں نے چرا لینی سی ڈکیتی کر کے کشتی زبردستی ضبط کر لیندے نے بچے کے اندر موت اس واسطے بچے نے واقعہ کی تھی تو یانا و کفرا اس کی پیشانی دیکھ کے میں نے خود چھویا اسی وجہ اس کے والدین کافر نہ ہو جائے فرمایا کہ دیوار سے دی کرن دی وجہ کی ہے فرمایا کہ فقانا ابا واہ مومنینی فخشیر کیا کہ دیوار اس واسطے سے دی کی گئی کہ محمد غلام فقانا بواہ مومنین کہ اس دیوار کے تھلے کوئی یتیم بچہ کا خزانہ دفن سی فقانا بونا صالحا انہاں دا بابا دیکھ سی اگر دیوار گر جاندی علاقے والے لے کے چلے جاندے میں دوسرے جس جملے وال جانا چاہنا اور اللہ دا قرآن نال فرماندا اے او ہستیاں نے آتیناہو رحمتم من عندنا اگر اس جملے کو نہ بولو گے نا میں دکھ ہوئے گا میں تہاڈی سبحان اللہ دی ذات اندر جملہ عرض کرنا چاہنا آتیناہو رحمتم من عندنا جناب اے او ہستیاں نے جڑی رحمت لے کے آئے نے سبحان اللہ اے او ہستیاں جڑی رحمت حاضرین مکرم نے او ہستی جڑی رحمت لے کے آئی آتیناہو رحمتم من عندنا اے انہاں دے علم دا اتنا مقام جڑے رحمت لے کے آئے پھر اس ہستی دا کی مقام ہوئے گا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو حاضرین اکرام پتہ چلیا فضل تو مراد بھی حضور دی ذات رحمت تو مراد بھی میرے آقا جان دی ذات دوستان گرامی قدر اگر عاشق دی بولی پوچھا جائے نا جس طرح درود پاک تے علماء کو میں دعا لینا واسطے قبلہ شاہ جی ایک سیگے نے ہاتھ درود اس طرح صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے درود پاک ایک سیگے نے کہ کسی نے کسی عاشق کو پوچھا نا جناب تسی ذرا اپنے محبوب کا تعارف تو پیش کرواؤ اللہ آپ کو سلامت رکھے اس گاہ کی کہیے ذرا سبحان اللہ اپنے محبوب کا تعارف تو پیش کرواؤ کہ آپ کے محبوب کیسے نے انہوں نے کس خوبصورتی کے نال تعارف پیش کروا رہے ہیں کہتے ہیں صاحب التاجی والمعراجی والبراقی والعلم آپ کے محبوب کرتے کی نے دافعی بلائی والوبائی والقحطی والمرضی والعلم انہوں کا نام کیسا اسمہ مکتوب مرفوع مشروع منقوش فی اللوح والقلم آپ کے محبوب سردار کی تو نے سید العرب والعجم انہوں کا جسم مبارک کیسا جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم انہوں کا چہرہ انور کیسا کیا شمس دہا بدر تجا صدر الہدا نور الہدا کعب الورا مصباح الظلم اے ساری گفتگو کر دیا پھر کی پوچھ دے رہے تو ہمیں محبوب غریبہ کا کتنا خیال رکھتے ہیں کیا محب الفقرائی والغربائی والمساکین اور پھر پوچھا جناب انہوں نے حفاظت کون کرتا ہے واللہ عاصمہ انہوں نے خدمت کون کرتا ہے وجبریل خادمہ انہوں نے سواری کے لیے کیا والبراق مرکبہ والبراق مرکبہ انہوں کا سفر کیسا کیا والمعراج سفر ہو سفر کی انتہا کی تھے وسدرۃ المنتہا مقام ہو مقام قوسین مطلوب ہو والمطلوب مقصود ہو والمقصود موجود ہو اور ساری گلاں کیتیاں نے نا آپ کے پوچھتے ہیں کیا سونے دی کوئی اولاد بھی ہے ہائے 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 مسکرا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ سلام دعا لینے واسطے عرض کرنا چاہنا بڑی توجہ کا طالب جملہ ہے انہوں نے کوئی اولاد بھی ہے کیا ہاں ہاں ہے نا جد الحسن والحسین اے پانچ تنی بولو یار جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین کیا تسی انہوں نے بارے کی خیال رکھ دو کیا مولانا و مولا ثقلین اور بول کے سر
چکا لیا کیا ہونو سونے دا تعارف کروا دیتا جنہوں نے نام دے دسو اس حسین علامہ حسن صاحب کی اس حسین تعارف پیش کیا گیا اتنے حسین و جمیل ہستی اتنی خوبصورت ہستی اتنے شان و شوکت والے نبی اتنے پیارے نبی اتنی عظمت والے نبی انہوں نے جناب نام دے دسو کیا بالقاسم محمد جی کیا دے سبحان اللہ ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ اور عاشق کہتا کہ کرنا کی کسی یا ایوہ المشتاقون بنور جمالی انہوں نے حسن جمالت کھو جاؤ انہوں نے حسن جمالت کھو جاؤ انہوں نے حسن جمالت کھو جاؤ اور قومیں کی بھی ہو رہا ہے کہ ان قوم ہو جنہیں حسان بن ثابت قوم ہے وہ احسن امیر کا لم ترقت تو آئی نہیں واجبن امیر کا لم ترقت النساء خلقت مبرعا من کل عیب کاننا کا قد خلقت کما تشاؤ کیا این قوم ہو جاؤ جنہیں کسی نے کہا یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن السلام کما کان حقه بعد خدا بزرگت ہوئی قصہ مختصر ان قوم ہو جاؤ فرمایا کہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ وصلوا علیہ وآلہ ہر وقت تو سستی کے درود بھیج اس سستی کے بھی بھیج صلو علیہ وآلہ کی پیاری آپ کے بھی درود بھیج دوستان گرامی قدر میرے مصطفیٰ کے فضل عظیم وکان فضل اللہ علیہ عظیمہ فضل عظیم بنایا پھر حاضرین مکرم یاد رکھنا میرے نبی علیہ السلام اے امت مصطفیٰ اپنے آپ نے فخر کیتا اللہ نے تیرے میں سرکار دی غلامت پیدا فرمایا سانو حضور دا سچا تے سچا غلام بنایا میرے نبی علیہ السلام نے بولا کسی نے پوچھا نا جناب تیرا تعارف کیے اپنا تعارف کروا اس نے دو فکرے کے اندر تعارف کیا تھا کہندا ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں اونچی کیا دو سبحان اللہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں قبلہ میرے تو قبل علامہ صاحب استاد العلماء علامہ محمد احمد چشتی کا آپ گفتگو فرما رہے سن نا جناب مصر کی عورتوں نے جناب زلیخا پاک نے جب تانا ماریا نا کہ جو ایک غلام کے دل دے بیٹھی جناب میں کہ اس وقت میرے ذہن میں ایک بات ایک نقش کاری سی میں فکرہ گھوم رہا میں جناب کی سماعت کی نظر کرنا چاہنا بہت خوبصورت انہوں نے گفتگو فرمائی میرے سوال والا کی وہ جملہ کیے انہوں نے کیا کسی ویکھیا نہیں جناب زلیخا نے کیا ہوئی سندی اور دو بیویوں کسی نے ویکھیا نہیں انہوں نے کیا اور تسلیاں نے کیا کی گل ہے انہوں نے کیا ویکھو تے صحیح جنہاں ویکھیا نہیں ہوتے کرن گلاں جڑے ویکھ لیندے ہوتے بولدے ہی نہیں کسی ویکھیا نہیں اچھا جناب انہوں نے تو ویکھیا نہ وقال تخرج علیہن اللہ دا قرآن کہتا ہے بیان کر چکے ہیں مگر میں اس جملے وال جانا چاہنا وقطعنا ایدیہن انگلیاں کٹیاں نے تے سید اعلی حضرت پیچھے پیچھے سبحان اللہ یار میں کبھی کبھی علامہ صاحب کی شادی میں کبھی کبھی سوچتا کہ سید اعلی حضرت کو پڑھا جائے نا 21 مقام تے خاموش بھی ہوئے سبحان اللہ اچھی بولیے یار سبحان اللہ 21 مقام تے خاموش بھی ہوئے جدو قرآن پڑھو تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض مینو من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات یہ ترجمہ یہ کرو سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی پھر قرآن پڑھا جائے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا سید اعلی حضرت پھر بول پہن آپ فرمائیں کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزات بن کے آیا ہمارا نبی پھر سید اعلی حضرت اگر قرآن پڑھیں میں تو پڑھیے ترجمہ اپنے انداز میں کریں محمد سائرہ فلا تنہر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آپ فرمان کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور اس عاشق کا عقیدہ کیا سچی کہ جب میں قبر جاؤں گا نا تو مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں حارضہ اور آپ نے ساری فکر لے کے جاؤ انہوں نے فکر لے مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں حارضہ آپ فرمانے میں ہوتے بھی حد بارے کیا کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ میں کسی جگہ سے خاموش بھی ہوئی اللہ اکبر سید اعلی حضرت بولے آپ فرمانے نے اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا کچھ بولیے یار اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب
دوستانے گرامی قدرے تے فضل ایسا ہے رحمت ایسی ہے. میں اختتام الکلمات کو لے کے جا رہے ہیں, جملے کو لے کے جا رہے ہیں. تے فضل ایسا ہے, رحمت ایسی ہے جنہ ویکھے نہیں ہوتے کرن گلاں, جڑے ویکھ لیندے ہوتے بولدے نہیں. جے جبریل آئے نا تے میرے نبی نے سلام فرمان سنا بھائی کسی نو میرے جیسے ویکھی ہاتھ جوڑ کے ڈڑا رس کرے قلبت مشارق الارض و مغاربها, قلبت مشارق الارض و مغاربها. تو ترجمہ ان کیتا جائے آفا کہا گردید یم میرے بتا پر دی یم بسیار خوبا دی یم لیکن تو چیزیں دیگری. پھر اگر جس نے میرے آقا کریم نے ویکھیا جناب سیدی اعلی حضرت نے ویکھیا نا 13 صدی کے فاصلے تھے, آپ فرمان خورشید تھا کس زور پر, میں پھڑ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو میرے پنجابی کا شاعر بولیا انہاں کہ جنہ ویکھو کہ جا کر نقاب وقت لہا کے بیٹھا اچھی آپ کو یا سبحان اللہ. حسن صاحب خوشاب اس درمیش دے ایریا دا شاعر جس نے سنائی کی تھی پنجابی ریمکس کر کے لکھا کہتے ہیں نقاب وقت لہا کے بیٹھا ہے. سنی صاحب نقاب وقت لہا کے بیٹھا ہے, میں رچ کے بیٹھا ہے بچھا کے بیٹھا ہے, کوئی ایڈا سونا مثال کوئی نہیں خدا بھی نیڑے بہا کے دوستان گرامی قدر. وکان فضل اللہ علیکہ سبحان اللہ, وکان فضل اللہ علیکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دوستان گرامی قدر میرے نبی اسلام کے نام محبت کرنے والوں, پیار کرنے والوں, حضور دے میلادی محفل شرکت کرنے والوں اور سماعت کرنے والوں, آخر تے دعوت فکر دے کے میں گفتگو مکمل کردا. میں ہر جگہ تے جا کے جتھے جتھے موقع مل رہا علماء کرام میں ادب نال عرض کرنا چاہنا, میں یہ نہ کوشش کر کے قبلہ شاہ جی ہر جگہ تے ایک لفظ بول رہا, ایک عرض کر رہا ہے, ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میلاد مناؤ اور سیرت اپناؤ. آج کیا آخر یا سبحان اللہ. جس چیز کا دل کرتا ہے, جس چیز کا جی چاہتا ہے, میلاد مناؤ سیرت اپناؤ. سیرت کی ہے میرے آقا اسلام کے غلاموں, میرے آقا کریم دنیا میں تشریف لے کے آئے. قبلہ استاد جی نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی, ہر طرف روشنی, ہر طرف روشنی. اور ڈنگراں اہل عرب دے ڈنگر بھی خوش ہوئے. انہاں کہا تانوں کی ہویا, وہ بھی بول کے کہندے سن فضل رب العلا اور کیا چاہیے, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, ارے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. میرے نبی اسلام نے تو دنیا میں تشریف لے کے آئے. حاضرین محترم اس وقت زمانے جاہلیت ہر طرف اندھیرا سی, ہر طرف اندھیرا, ہر طرف اندھیرا. سرکار تشریف لے کے آئے, میرے نبی اسلام کا زمین تے قدم لگا, رکھیا مکے دے اندر. سبحان اللہ. حضور نے قدم کتے رکھے, آواز آئی, رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد, سبحان اللہ. سونا تیرے میں نے شہر دی قسم لی. اور پھر ہویا کی قدم مکے لگا تے دھرتی پوری پاک ہو. سبحان اللہ. قدم مکے لگا تے دھرتی پوری پتہ چلا خانہ کعبہ پہلے ہے سی یا نہیں سی. حضور کی ولادت کے بعد قبلہ شاہ جی خانہ کعبہ ہے سی یا نہیں سی. تے پتہ چلا بھئی اگر پاک کرنا تے خانہ کعبے نہیں کرنا. ہائے ہائے اچھی بولو یار, ہائے پاک کرنا تے خانہ کعبے پاک نہیں کرنا. مصطفیٰ دی آمد ہوئی تے دھرتی پاک ہو. آج اس ٹائم میں پاک کرنا تے حضور دی سچی تے سچی غلامی نہیں پاک کرنا. تو میں عرض کرنا چاہنا جناب نے جملے پر چونکہ وقت تعمیر بالکل گنجائش ختم ہو چکی ہے. حاضرین محترم اور جملہ سماعت دی توجہ میں جناب کی تمام کی سماعت دی توجہ چاہنا. اور جملہ کی میرے نبی اسلام زمانے تے تشریف لے کے آئے, دنیا تے آپ دی آمد ہوئی, جلوہ گری ہوئی. تے حاضرین مکرم سرکار نے جاہلیت اس دور دے اندر ویکھیا نا کہ ماں نو عرب دی منڈی تے فروخت کیتا جا رہا, ماں نو عرب دی منڈی تے فروخت کیتا جا رہا. اس نو اے ٹائٹل دے لو کہ میلاد کس نو منانا چاہیے, اس نو اے ٹائٹل دے لو کہ میلاد مناؤ اور سیرت اپناؤ. جو جناب دی طبیعت ہے مگر جملے میرے یاد کر کے جانا. حضور دی آمد ہوئی ویکھیا عرب دے اندر منڈی لگ رہی, ماں نو فروخت کیتا جا رہا. میرے کائنات والے آقا کریم نے ویکھیا نا منظر تے سرکار نے فرمایا ان لوگوں کو بلاؤ, اکٹھا کیتا گیا. چند ٹکیاں تے چند سکیاں تے چند درہم و دینار تے ماں نو بیچیا جا رہا. تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس, اے کائنات والو قریب آ جاؤ, اکٹھے ہو جاؤ. یا رسول اللہ ارشاد فرمایا تسی جان دو کہ ماں دا مقام کتنا ہے. سبحان اللہ. اللہ اپنے والدین کو سلامت رکھے, جنہاں دے چل گئے میرا مالک انہاں دی کامل بخشش فرمائے. فرمایا جان دو ماں دا مقام کتنا ہے. جناب آپ ارشاد فرمائیے یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا میں اگر ہن دی گل کراں شاید سرکار نے جا کے اور ارشاد فرمایا ہوئے اے جس جنت دی تانگ رکھنا ہے, جس جنت دی الفت رکھنا ہے, جس جنت دی طرف رکھنا ہے, جب میں یہ گل کراں جس جنت دی خاطر کلمہ پڑھیا جا رہا, جس جنت دی خاطر نماز ادا کی جا رہی, صوبہ
جنت تیری میری ماں دے قدمہ تلے. تو دوسرا جملہ میرے نبی اسلام نے فرمایا باپ کو ڈنڈے مار کے گھروں نکالا جا رہا ہے. بڑی تیزی سے عرض کر رہا ہوں. باپ نے جناب مزدور کو کم درجے پہ رکھا جا رہا, غلام کو کم سمجھا جا رہا, باپ نے ظلم و زیادتی کی جا رہی. امام الانبیاء نے فرمایا جان دو باپ کا مقام کتنا ہے؟ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے, فرمایا ماں دے قدمہ تلے جنت, الوالد اوسط ابواب الجنہ, باپ جنت کا درمیانی دروازہ. اور اس وقت نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا زمانے کے اندر لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, بیٹی نو زندہ دفن کیتا جاندا سی, بیٹی نو زندہ دفن کر کے نا باپ سینہ چوڑا کر کے فخر محسوس کردا سی چلدا ہے. کسی نے کیوں کیتا, کسی نے دو نو لوگوں نو دسنا کہ میرے نبی علیہ السلام فرما آپ کی تشریف آوری ہوئی. سرکار نے کائنات والا نو اعلان فرمایا لوگوں جان دو کہ بیٹی کا مقام کتنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا اس بی بی پاک کی بارگاہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدت منی, الفاطمہ تو بدت منی. فرمایا کائنات والا سنو فاطمہ پاک میرے جگر کا ٹکڑا. اپنی بیٹی واسطے ارشاد فرمایا. اور جناب توجہ تو طالب جملہ کی گفتگو مکمل ہے, اور سرکار نے فرمایا سنو بیٹی کا مقام کتنا ہے. یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے, فرمایا جس بیٹی کو زندہ درگور کر کے آ رہا, جس بیٹی کو زندہ دفن کیتا جا رہا, زندہ لہد جتاریا جا رہا, فرمایا سنو اے کائنات والو, بیٹی ماں لئی بھی رحمت ہے, بیٹی اپنے باپ لئی بھی رحمت ہے. بیٹی ماں باپ لئی, اچھی بولیے, بیٹی ماں باپ لئی. تو پھر اگر جناب نے ذوق کرے تو میں اس بارگاہ سلام محبت میں پیش کر دیا. اس چھوٹی بارگاہ جسے سمجھ چکے علماء کرام سمجھ گئے, اس پاک بارگاہ سے میں جاننا چاہتا ہوں. اور میں بیٹی باپ لئی بھی رحمت, بیٹی ماں لئی بھی رحمت. قبلہ شاہ صاحب آپ کی صاحبزادی آپ لئی رحمت, قبلہ بزرگوان آپ کی بیٹی آپ لئی رحمت, علامہ صاحب کی بیٹی لئی رحمت, میری بیٹی میرے لیے رحمت, بابا جی کی بیٹی لئی رحمت. اور ہر جس دی بیٹی ہوئے گی اپنے ماں باپ لئی رحمت ہوگی. یار اس ہستی کا کتنا خوبصورت مقام ہوئے گا, اس بی بی کی کتنی شان ہوئے گی. اور کون بی بی, اور کون ہستی ملکہ فردوس سے بنی. مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. کہ نام آئے نا نگاہ جھکا لیا کرو, سر جھکا لیا کرو. ملکہ فردوس سے بنی سیدۃ نساء العالمین, سیدۃ نساء العالمین, سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ شاہدہ قاریہ عالمہ حضرت بی بی پاک ام الحسنین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اے میرے آقا تیرے لیے رحمت, پوری کائنات لیے رحمت, بڑھ کر تشریف لے کے آئے. بی بی پاک آپ نے قدمین نال لگر والی مٹی روی کرو سلام. کہ بی بی پاک کو خوش نصیب ہستیاں نے, اے سیدہ فاطمہ ہستیاں نے, تیرے میرے آقا پوری کائنات لیے رحمت, سیدہ خاتون جنت اپنے باپ نے بھی رحمت. ایسے بیٹی ہونے کے ناطے اپنے باپ نے بھی. تو یہ تین جملے یاد کر لو. میری ہر سمان حضور کا میلاد منانا چاہیے, میرے ہر خوبصورت کو حضور کا میلاد بنانا چاہیے, میری ہر بیٹی کو حضور کا میلاد بنانا چاہیے. رومی کشمیر بولے نا آپ فرماتے نے کہ دھیاں لئی پردیس میں بابل تے پترا لئی جا کھیلا. جڑے بیٹیاں نے بیٹھے انہوں پتہ اس کا ہوگا کہ بیٹے جڑے نا وراثت کے مالک بنتے ہیں, تے دھیاں باپ کی چارپائی دا نا پایا پکڑ کے بیٹھتی ہیں. حضرت رومی کشمیر بولے آپ فرماتے نے دھیاں لئی پردیس میں بابل, اے دھیاں لئی پردیس میں بابل, تے پترا لئی جاگیراں, دکھ سکھ سہنا کچھ نہ کہنا, تے وادیاں دیا تقدیراں, اے دکھ سکھ سہنا تے کچھ نہ کہنا, وادیاں دیا تقدیراں. ساری عمر چلو ساری عمر گزاری پہ تے آخری سورے جانا, جتنے عیب یارو
ہر بزرگ کو حضور کا میلاد منانا چاہیے، میری ہر بیٹی کو حضور کا میلاد منانا چاہیے، اس لیے سرکار آئے کہ ماما نو عزت ملی، حضور آئے باپ کو باپ کا مقام ملیا، بیٹی کو بیٹی کا مقام ملیا۔ دوستو میلاد کا پیغام ہے 5 گانا نماز پڑھ، حضور دی غلامی دے اندر آئے ہو، حضور دی غلامی دا پٹا گل وچ پایا تے رسول اللہ دی سیرت بھی اپناؤ، میرے نبی علیہ السلام آپ دی پیاری پیاری سنتوں تے عمل کرو۔ وہ لوگ خدا شاہی قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا دیتے ہیں، آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا دیتے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسا